والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اور مسلمان عام طور پر اپنی دعاؤں میں بھی اس آیت کریمہ کو بطور دعا کے مانگتے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے۔ جو اس مضمون کو آدمی دعا کے طور پر مانگے گا تو سمجھتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن ہم لوگ جو عربی سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، عربی ہم نہیں جانتے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس آیت کے شروع میں ربنا ہو اس میں کوئی اہم دعا ہوگی، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اور جتنی آیتوں کے شروع میں ربنا ربنا ہے وہ سب ہم نے اکٹھا کر کے پڑھ لی، سمجھے کچھ نہیں۔ تو اس سے دعا کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ آپ دل سے سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ دل سے یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اسی کا نام ہے دعا۔ اور اگر آپ نے کچھ چیزیں اکٹھا کر کے، کچھ آیات اور کچھ حدیثیں اکٹھا کر کے اسے دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ لیا اور ہم سمجھے نہیں کہ وہ کیا تھا اس میں، تو وہ کامل دعا نہیں ہے، وہ کامل دعا نہیں۔ دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں۔ وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو میں سمجھاؤں، آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے۔ عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو۔ چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو حرمین شریفین میں بھی نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ائمہ کوئی دعا نہیں مانگتے۔ حرمین شریفین کے علاوہ جو عربوں کی دوسری مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے اور کسی عرب ملک کے اندر تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نمازوں کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ، یعنی پوری گیدرنگ کے ساتھ، ہمیشہ التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں۔ لہذا جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کا کیوں اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی جانے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ان عرب بھائیوں کی دلیل ہے اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، کوئی میں نئی بات نہیں بتلا رہا، آپ حضرات نے ان حضرات کی یہ دلیلیں سب سنی ہوں گی۔ اسلام جب تک عربوں میں رہا تو میرے بھائیوں عربوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ عربی زبان کو جانتے ہیں اور عربی قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، جو کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، ان کے دل کی جو ارمان اور آرزویں ہیں اسے اپنی عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عرب جو حضرات ہیں وہ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں جب آخر میں تراویح ہوتی ہے اور آخر میں وتر پڑھتے ہیں تو امام صاحب پون گھنٹہ وتر میں دعا کرتے ہیں، پون گھنٹہ پوری دعا ہی دعا ان کی چلتی ہے۔
اور وہ دعا کہیں کتابوں میں سے انہوں نے یاد کر رکھی ہو؟ نہیں، کتابوں میں سے یاد نہیں کر رکھی. جیسے ہمارے یہاں بھی وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، مگر وہ ساری کتابوں میں سے دعائیں یاد کر رکھی. وہ امام صاحب نے کوئی دعا یاد نہیں کر رکھی. اس وقت بر وقت جو دل میں ان کے ارمان آئے وہ عربی زبان میں مانگتے چلے گئے. وہ تو اس پر قادر ہے. لیکن اجمیوں کی، اجمی کہلاتے ہیں غیر عرب، یعنی جو عرب نہیں ہے، ہم لوگ ہیں یہ جو عرب نہیں ہے یہ اجمی کہلاتے ہیں. اجمیوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہوئی ہیں اور ماثور ہوئی ہیں، ہم نے وہ یاد کر لی ہیں اور موقع موقع سے وہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں. دو سجدوں کے بیچ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی. حدیث دعا ہے، ہم قاعدے میں دو سجدوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں. سجدے میں بھی کوئی، سجدے میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں سوائے تسبیح کے. رکوع اور سجدے میں تو ہم تسبیح کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں. دیکھو رکوع دعا کی جگہ نہیں ہے. رکوع میں حضور نے فرمایا کہ امر رکوع فعظموا فیہ الرب. رکوع میں تو اللہ کی خوب عظمتیں بیان کرو، عظمتیں اللہ کی تعریفیں بیان کرو. رکوع میں دعا نہیں مانگنی، پھر سجدے میں جا کر دعا مانگنی. تو ہم تو سجدے میں مانگتے ہی نہیں، ہم تو سبحان ربی الاعلی ہی کہتے ہیں. جب تک تھکیں گے وہاں تک سبحان ربی الاعلی ہی کہیں گے. اور پھر قاعدے اخیرے میں صرف ایک دعا ہمارے پاس ہے، اللہم انی ظلمت نفسی. بس یہی ایک دعا ہم پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہم انی ظلمت نفسی میں کیا ہے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اب سوال ہوا کہ عبادت کا جو خلاصہ اور مغز اور نچوڑ ہے وہ تو دعا ہے، اور اجمی نماز کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے. لہذا وہ اپنے دل کے ارمان اپنے اللہ کے سامنے کیسے رکھیں؟ اور اگر وہ اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے تو بندوں کا اللہ سے جو دعا کا تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا. اور دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں باقی رہا تو پھر باقی کیا رہا؟ جب یہ صورتحال پیش آئی کہ عجم کے لوگ نماز کے اندر دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں تو فقہاء کرام نے، تمام ہی علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی سبھی کو عربی سکھا دو. تو بہت مشکل ہے. تمام دنیا کے وہ مسلمان جو عربی نہیں جانتے سب کو عربی سکھا دو، اتنی عربی سکھا دو کہ وہ عربی میں نماز کے اندر دعائیں مانگنے لگے. انشاءاللہ قیامت تک ہوتا نہیں. تو پھر آخر کیا حل ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگو اور اپنی اپنی لینگویجز میں اور اپنی اپنی بھاشاؤں میں اور اپنی زبانوں میں مانگو. اپنے دل کے آرزویں، اپنے دل کے ارمان اپنی زبان میں، اپنے انداز پر اپنے اللہ سے مانگو. یوں سلام کے بعد دعا آئی، اور یہ سلام کے بعد دعا کرنا اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ ہے حسن.